اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معه. پروردگار عالم کا احسان ہے، لطف ہے کہ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ایک جمعہ ہمیں عنایت کیا. پروردگار عالم نے لطف بالائے لطف یہ کیا کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ رمضان المبارک میں برگزیدہ بندوں میں شمار کیا، بلکہ مزید توفیق یہ دی کہ ہم چند نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ سکیں. پروردگار عالم نے اتنی نعمتیں یقیناً آپ کے اور میرے شامل حال کی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک دکھ، ایک تڑپ اس بات سے ہے کہ وہ وجود مقدس کہ جس کے سبب یہ نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہیں اور مل رہی ہیں، جن کے سبب یہ زمین و آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، جس کے وجود مقدس کے سبب دانہ شگافتہ ہوتا ہے، جس کے وجود کے سبب چشمے جاری ہوتے ہیں، وہ وجود مقدس پردہ غیب میں ہے. اور وہ نعمتیں، وہ فیوض اور برکات کہ جو ہم آپ کے وجود مقدس سے اس انداز سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ بہرحال اس وقت ہم اس سے محروم ہیں. آپ کی اس غیبت اور آپ کے وجود کا اس انداز سے ظاہری سامنے نہ ہونا اور اس پر غم کا اظہار کرنا فقط زمانہ غیبت میں لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کہ جو زمانہ غیبت میں ظاہراً نہیں بھی تھے، انہوں نے بھی حضرت بقیت اللہ العظم روحی و ارواحنا لک فدا کے وجود کو نہ صرف یہ کہ محسوس کیا، بلکہ ان کی غیبت کو محسوس کیا. آپ نے وہ تمام کے تمام پاک ارواح، وہ پاک نفوس کہ جنہوں نے آپ کے زمانہ غیبت کو نہ صرف یہ کہ درک کیا، بلکہ زمانہ غیبت کو محسوس کرنے کے بعد آپ کے اور میرے لیے بہت سارے وہ کلمات نورانیہ بھی تاریخ کے حوالے کیے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم اپنے حجت زمان کو یقیناً نہ صرف یہ کہ یاد کر سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ احساس کر سکتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے اس عنوان سے. مثلا آپ کے غیبت کے زمانے کو گزشتہ انبیاء نے محسوس کیا، اور نہ صرف اسے محسوس کیا بلکہ آپ کی غیبت کو
یاد کیا اور آپ کے لیے کلمہ نورانیہ جاری کیا۔ وقت کم ہے، ورنہ آپ کے سامنے بہت سارے انبیاء کے اقوال رکھتا، تبرکن چند انبیاء سے تعارف کراؤں گا۔ یہ حضرت داؤد جنہوں نے کتاب زبور کی ہر فصل میں حضرت حجت کے متعلق کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے۔ آسمانوں کی خوشی، اہل زمین کی مسرت، دریاؤں کی کڑک، صحراؤں کا وجد میں آنا، جنگلوں کے درختوں کا نغمہ سرائی کرنا اور ان کے ظہور کے وقت کی خبر دینا، دنیا کا آباد ہونا، انسان اور سب کو سکون اور اطمینان کی میسر ہونا آپ کی بہترین حکومت میں نمایاں طور پر حاصل ہوگی۔ عہد عتیق کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اور پھر حضرت داؤد نہیں، حضرت داؤد سے حضرت دانیال سے ملے۔ آپ کے وجود مقدس کے لیے حضرت دانیال کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں؟ حضرت دانیال کون ہیں؟ جنہوں نے عدل اور انصاف کے پھیلنے اور حضرت قائم کے ہاتھوں ظلم و ستم کے ختم ہونے کی خبر دی اور مردوں کے رجعت کی متعلق گفتگو کی ہے، نے ظہور کے منتظرین کی تعریف بھی کی ہے۔ عہد عتیق اشعیاء نبی والے چیپٹر میں وہ روایات بھی اور آیات موجود ہیں۔ آگے چلیے، تیسرے نبی، ممکن ہے ان کا نام آپ نے نہ سنا ہو، ان کا نام ہے حضرت حبقوق۔ نبی ہیں حبقوق، انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں جو 700 برس قبل مسیح گزرے ہیں۔ عہد عتیق کے 12 صاحب کتاب انبیاء میں سے 8ویں نبی ہیں یہ۔ اور یروشلم میں جو معبد گاہ ہے یہودیوں کا، اس وقت تو مسلمان ہی کہلاتے تھے، ان کے سرپرست تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ تاخیر بھی کریں پھر بھی تم ان کا انتظار کرو، اس لیے کہ یقیناً وہ آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے 50 سے زائد مقامات پر عہد جدید میں حضرت کی ظہور کو بیان فرمایا اور تعمیری انتظار کے موافق حکم دیا ہے۔ میرا جملہ ضائع نہ جائے، نہ صرف انتظار بلکہ تعمیری انتظار۔ اور پھر مزید غفلت بے توجہی سے ہوشیار کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اپنی اپنی کمر کو باندھ لو، اپنے چراغوں کو روشن کرو، وہ تمام غلام خوش نصیب ہیں کہ جب ان کے آقا و مولا آئیں تو انہیں بیدار آنکھوں سے دیکھیں۔ عہد جدید کی انجیل لوقا میں یہ آیت موجود۔ اور پھر یہیں سے سلسلہ ختم نہیں ہوا، یقیناً حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ معراج کے سفر پر تشریف لے گئے
تو وہاں ایک مقام پر آپ نے کچھ انوار نورانیہ کو مشاہدہ فرمایا. کیا دیکھا کہ کچھ انوار ہیں اور ان انوار میں سے ایک نور سب سے روشن ہے. آپ نے پروردگار سے عرض کیا اے میرے پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ جواب یہ ائمہ ہیں اور یہ وہی یعنی کہ وہ نور جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں جو ان تمام انوار میں سب سے زیادہ روشن. فرمایا یہ ائمہ ہیں اور یہ وہی قائم ہے جو میرے حلال کو حلال اور میرے حرام کو حرام کرے گا. یہ وہی قائم ہے کہ جو اسی کے بدست دشمنوں اور ظالم میں اپنے دشمنوں کے اوپر اسی کے ذریعے سے غلبہ حاصل کروں. وہ میرے دوستوں اور آپ کے شیعوں کے لیے بخشش ہونے کا وسیلہ ہے. وہی لات اور عزا کو تر و تازہ زمین کے اندر سے باہر لے آئے گا اور انہیں آگ کی نظر کرے گا. عیون اخبار رضا کے اندر شیخ صدوق علیہ الرحمہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اور یقیناً پھر مزید آگے اور اقوال آپ کی نظر کرتا تبرکن رسول اللہ تک بات کو لے آیا ہوں تو اب آپ کے اوصیاء تک لا کر بات کو چھوڑ دوں گا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ارے خود پر فخر کیجئے کہ کس امام کے منتظر ہیں. اس امام کے منتظرین کی فہرست میں نے کتنے منتظروں کو گرما دیا. اب ان منتظر کا کلام سنیے. فرماتے ہیں کہ وہ عرب کے بلند ترین پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ہوں گے. علوم اور فضیلت کے بحر ذخائر ان میں شامل ہوں گے. وہ بے پناہ علم اور قدرت اور طاقت رکھتے ہوں گے. ہمیشہ فاتح اور سربلند ہوں گے. وہ شیر نر ہوں گے. سب ظالموں کو کاٹ کر رکھ دیں گے. ظلم اور ستم کے محلوں کو ڈھا دیں گے. وہ اللہ کی شمشیر براں ہوں گے. اور اسی انداز سے بہت ساری صفات نقل کرتے ہوئے ایک جملہ فرماتے ہیں ہاہ شوقا الی رؤیتہ. میں ان کے دیدار کا کتنا اشتیاق رکھتا ہوں. وَيَا شَوْقَهُ إِلَىٰ رُؤْيَتِهِمْ فِي حَالِ ظُهُورِ دَوْلَتِهِ. میں ان کے ظہور کے وقت ان کی حکومت کا کتنا زیادہ شوق دیدار رکھتا ہوں. میں ان کے ظہور کے وقت ان کی حکومت کا کتنا شوق دیدار رکھتا ہوں. یعنی آپ نے اس حکومت الہیہ کو یاد فرمایا کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم کا وعدہ پورا ہونا ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اسبق بن نباتہ آخری روایت سنیے. فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت امیر المومنین کی خدمت میں شرفیاب ہوا. میں نے دیکھا کہ آپ دریائے فکر میں غوطہ زن ہیں. اپنی انگشت مبارک کو زمین پر خط دے رہے ہیں گویا کسی خاص فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسبق بن نباتہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا یا امیر المؤمنین کیا آب و گل سے لگاؤ پیدا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. اس جملے سے لگتا ہے کہ اسبق بن نباتہ نے مولا کے ذہن کو کسی دوسری سمت میں موڑا ہے.
خدا معلوم میرے مولا کی کیا کیفیت ہوگی۔ مولا نے جواب دیا ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں نے ایک دن کے لیے بھی اس آب و گل سے تعلق نہیں پیدا کیا، لیکن میں اس مولود کے متعلق فکر کر رہا ہوں جو میری نسل سے دنیا میں آئے گا۔ وہ میرا 11واں فرزند ہوگا۔ وہ وہی مہدی ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہو۔ اس کے لیے زمانے غیبت میں حیرانی اور سرگردانی ہے۔ ان دنوں میں یعنی کہ وہ جو زمانہ غیبت ہوگا، ان دنوں میں کچھ قومیں راہ حق سے منحرف ہو جائیں گی اور کچھ قومیں راہ راست کی طرف پلٹ آئیں گی۔ گویا یہ جو امتحان ہوگا کہ کچھ ایک طرف ہو جائیں گے اور کچھ دوسری طرف ہو جائیں گے، مولا متقیان اس وقت سے پریشان۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ جس کے وجود مقدس کو انبیاء علیہم السلام نے اپنے وقت میں درک کیا اور ان کی غیبت کو احساس کرتے ہوئے انہیں یاد فرمایا، بالکل اسی طریقے سے ائمہ ہدی علیہم السلام نے حضرت حجت کو یاد فرمایا ہے۔ آپ کے اور میرے ہاتھوں میں یہ دعا کی کتاب، یہ دعائے نطبہ جو موجود ہے، یہ بھی آپ کے اور میرے چھٹے آقا نے آپ کے اور میرے لیے ایک ایسی گراں قدر نعمت چھوڑی ہے کہ یقیناً ہمیں اور آپ کو سلیقہ سکھایا ہے کہ جب اپنے وقت کے امام کو یاد کریں تو کس انداز سے یاد کریں۔ آپ کے اور میرے آقا کو کن الفاظ سے یاد کریں، امام علیہ السلام ہمیں یہ سکھا رہے۔ امام علیہ السلام نے جہاں بہت سارے تحفے اور نعمتیں آپ کے میرے لیے دی ہیں، وہاں آپ کی دو نعمتیں یقیناً سر فہرست ہیں، ایک یہ دعا جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور ایک زیارت عاشور۔ بہت توجہ، دونوں کتنی امام زمان سے مل جاتی ہیں۔ یقیناً وہ وہی ہیں کہ جو منتقم کرب و بلا ہیں، ایک انداز سے ایک ہاتھ سے زیارت عاشور دیتے ہیں، دوسرے انداز سے دعائے ندبہ دیتے ہیں کہ ندبہ کرو۔ سورج طلوع ہو رہا ہے، جمعے کے دن کا آغاز ہو چکا، فجر کا وقت تمام ہو گیا، لیکن آپ کے اور میرے کانوں میں وہ صدا نہیں آئی، جاء الحق وزحق الباطل۔ ان الباطل کان زہوقا۔ خدا معلوم کہ ہمارے کانوں کو ابھی اور کتنا انتظار کرنا ہے کہ آپ کے اور میرے آقا و مولا، ایک روایت کے مطابق جمعے کا روز ہوگا کہ جب ہم یہ آواز سنیں گے، مولا دیکھیے سورج طلوع ہو گیا، لیکن جس کے سبب یہ طلوع ہوا ہے وہ طلوع نہ ہوا۔ آئیے اپنے آقا و مولا کے فراق میں نوحہ کرنے والوں کا نوحہ دعائے شریفہ نطبہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک في أوليائه
الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه دنيا الدنية وزخرفها وزدرجها فشرطوا لك وعلمت منهم المصابه فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي واحبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك الوسيلة إلى رضوانك فبعد أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعد حملته في الفلك ونجيته ومن آمن معه من الحلكة برحمته وبعد اتخذته لنفسك خليلا وصالك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعد كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا وبعد أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينا وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كما انتجبته وسيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتاعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت بروحه إلى السماء وأودعته علم ما كان وما يكون
إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكته. یہاں یہ جو جملہ ہے کہ ثم نصرتہ بالرعب، یعنی پھر اسے اپنے رعب اور جلال سے نصرت بخشی، جبرائیل اور میکائیل اور دیگر اپنے بانام و نشان فرشتوں کو اطراف میں معین کیا. جب حضرت حجت زمان ظہور فرمائیں گے تو اس وقت بھی آپ کے وجود مقدس کو اسی انداز سے پروردگار عالم جہاں بہت سے معجزات عنایت فرمائیں گے، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا رعب، آپ کا جلال، آپ کی ہیبت ایسی ہوگی کہ وہ عرض اور طول اور عرض میں پھیل جائے گی. وَوَعَدْتَهُ أَن تُظْهِرَ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَذَلِكَ بَعْدَ أَن بَوَّأْتَهُ مُبَوَّأَ صِدْقٍ مِّنْ أَهْلِهِ وَجَعَلْتَ لَهُ وَلَهُمْ أَوَّلَ بَيْتٍ وَوُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام وہ آیات بینات کی جو مقام ابراہیم میں تو نے پوشیدہ کی ہیں، پروردگار ہمارے نفسوں کو اتنا قوی اور بلند کر دے کہ ہم ان کو درک کر سکیں. وَقُلْتُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك وقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم حاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وآل من ولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه
وعلي أميره، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلته هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، وزوجه ابنته سيدة النساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابه، ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فلياتها من بابها. ثم قال اللہ اکبر. کس انداز سے دعا کے انداز میں پروردگار عالم کی پہلے توصیف کا بیان ہوا، اور اس کے بعد پھر اس مقام کے اوپر کہ جہاں پر انبیاء علیہم السلام کے تذکرہ اور ہدایت کے سلسلے کے بعد آپ کا وسیع، آپ کے جانشین مولا علی علیہ السلام کی شان میں اس انداز سے احادیث رقم ہو رہی ہیں. یقیناً دعا کی دعا ہے، اور اس میں مولا علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بھی اس انداز سے موتی کی طرح پروئے ہوئے ہیں. پھر فرماتے ہیں ثم قال انت اخی ووصی ووارثی، لحمك من لحمی ودمك من دمی، وسلمك سلمی وحربك حربی، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي وديني وتجزي عدتي، وشيعتك على منابر من نور مبيزة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. اللہ اکبر. پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے اس دعائے شریفہ ندبہ کا ہی واسطہ. جن شیعوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ہمیں بھی مولا کے ان شیعوں میں سے قرار دے. ولولا انت یا علی لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من الأعمى، وحبل الله المتين، وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في الرحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، اور نہ ہی ان کے فضائل اور مناقب میں کوئی ان سے ملحق ہو سکتا ہے. یقیناً آپ کی ذات والا بعد ختمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بلند و بالا ہے. يحزو والرسول صلى الله عليه وآلهما ويقاتل على التاويل ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم مهقادا بدرية وخيبرية
وحنينية وغيرهن فذبت على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يدفع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل مما وفى لرعایته الحق فیہم. اب یہاں سے دعا کا ایک اور حصہ شروع ہو رہا ہے. فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَسُبِيَ مَنْ سُبِيَ وَأُقْصِيَ مَنْ أُقْصِيَ وَجَرَى الْقَضَاءُ لَهُمْ بِمَا يُرْجَى لَهُ حُسْنُ الْمَثُوبَةِ. یقیناً ابھی دعا کا بہت سارا حصہ باقی ہے، لیکن ہماری اس سیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم ایک دوسرا لنک آپ کے لیے بھیجتے ہیں، تو یہیں سے پھر ہم اپنی دعا کو آگے بڑھائیں گے. آپ لوگ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الانبیاء این المنصور این الطالب. کہاں ہے وہ انبیاء، فرزندان انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا. این الطالب بدم المقدور بکربلا. اور کہاں ہے وہ مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا. این المنصور علی من احتدى. أين المنصور على من اعتدى عليه وافتراه. أين المضطر الذي يجاب إذا دعا. کہاں ہے وہ مضطر و بے قرار کہ جب دعا کرتا ہے تو جواب پا جاتا ہے. أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى. کہاں ہے وہ نیک اور متقی انسانوں کا سردار. این ابن النبی المصطفى وابن علی المرتضى وابن خدیجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي وأنت وأمي ونفسي لك الوقاء والإحماء يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن العطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين
يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيعة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن العنجم الظاهرة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن العلام اللائحة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم الماثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدي الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ہماری وہ روشن آیات ہیں کہ جو ان سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دے دیا گیا ہے۔ اے وہ کہ جو انہی محفوظ سینوں کی اولاد ہے، یبنا وہ کہاں ہے؟ یبن الآیات والبینات، یبن الدلائل الظاہرات، يا ابن البراهين الواضحات البارهات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور العاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنو واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري ليت شعري أين استقرت بك النوى. بل أي أرض تقلك أو ترى. جہاں آپ امام زمان کو یہ کہہ کر پکار رہے ہیں کہ آپ کو کس زمین پہ پکارے، یا ترید یا شرید. آپ وہ ہیں کہ جن کا کوئی ایک مستقل ٹھکانہ نہیں، جن کا کوئی ایک مستقل مکان نہیں. اب رضوا او غیرها ام زنطوا. عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى. کس قدر گراں ہے مجھ پر کہ یہ بدقسمت آنکھیں ساری خلقت کا تو مشاہدہ کریں لیکن تیرے دیدار سے محروم رہیں. ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا. یہ کان تیری صدا کو نہ بلند آواز میں اور نہ ہی سرگوشیوں میں سن سکے. عزیز علی. عربی میں عزیز علی اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کوئی شے اتنی زیادہ گرا ہو کہ گویا دم گھٹ رہا، کوئی گویا جیسے سانس رک گیا ہو، اس قدر گرا ہو، اس قدر گرا ہو
کہ کوئی جان جا رہے. اب بتائیے کیا واقع ہے یہ کیفیت امام زمان کے لیے ہے؟ عزیز علی أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا. بالنفس أنت من نازح مازح عنا. میری جان آپ پر قربان، آپ وہ غائب ہیں کہ جس سے ہمارا وجود خالی نہیں. میری جان آپ پر فدا، آپ وہ بچھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہرگز ہم سے جدا نہیں. پتہ نہیں آپ ہم سے بچھڑے ہیں یا ہم آپ سے. مولا خدا مانو آپ ہم سے بچھڑے ہیں. مولا ہم آپ سے ہم نے آپ کا دامن چھوڑا، آپ نے دامن نہیں چھوڑا. آپ قریب ہیں، ہم آپ سے دور ہیں. آپ حاضر ہیں، ہم غائب ہیں. بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا. بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا. میری جان نثار ہو آپ پر، آپ ہر اس مومن و مؤمنہ کی انتہائی آرزو ہے کہ جو آپ کی یاد میں شب و روز آہوزاری کرتے ہیں. بنفسی انت من عقید عز لا یسامع. آپ کو بلند مرتبہ اور بزرگ سردار ہیں کہ جس کی عظمت کی بلندیوں تک رسائی ممکن نہیں ہے. بنفسی انت من اصیل مجد لن یجارى. بنفسی انت من تلاد نعم لا تضاهى. بنفسی انت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولا. کب تک مولا کب تک. وإلى متى وإلى متى وإلى متى متى. اے میرے مولا کب تک کب تک. اور کس صفت و لقب سے آپ کو مخاطب کرے، کس زبان سے سرگوشی کرے. وأي خطاب آسف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى. کس قدر گراں ہے مجھ پر کہ تیرے غیر سے جواب سنوں اور تیری گفتار سے محروم رہ جاؤں. عزیز علی ان ابکیک ویخذلک الورا. کس قدر مشکل ہے میرے لیے کہ تیری یاد میں گریا کروں اور لوگ تیری یاد سے غافل ہو. عزیز علی ان یجری علیک دونہم ماجرا. کس قدر سخت ہے میرے لیے یہ برداشت کرنا کہ سارے مصائب تجھ پر نازل ہو اور دوسرے محفوظ رہے. حل من معین فطول معه العویل والبکاء. آیا کوئی ہے
میری مدد کرنے والا جو میرے ہم گریا و نالا ہو سکے تاکہ اس گریا کو تو لانی کر سکوں۔ تاریخ میں رونے والوں میں کچھ رونے والے ایسے گزرے ہیں کہ جن سے زیادہ کوئی نہ روئے۔ پہلے تو آدم، نوح ہے، یعقوب ہے، پھر خود یوسف ہے، آپ کے اور میرے چوتھے آقا علی ابن الحسین ہے، اور پھر ان سے بھی زیادہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا جن کے نام آپ لے رہے ہیں کوئی 50 سال رویا، کوئی 35 سال رویا، کوئی 25 سال رویا، یہ بی بی زہرا اپنے بابا کے بعد کتنے عرصے زندہ رہی کہ ان تمام کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ گریہ کیا؟ آپ نے فرمایا ہماری جدہ کے رونے کی مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ۔ کہنے والوں نے کہا فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ آپ شہر سے دور جا کر ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر گریہ کرتی تھی۔ ایک ظالم نے وہ درخت بھی کٹوا دیا۔ ایک روز جب آپ گریہ کر کے واپس آئیں، آپ نے مولا علی سے فرمایا، حال بیان کیا۔ مولا نے امام حسن کو لیا، آؤ حسن ایک حجرہ تعمیر کر دیتے۔ اجی تو گھر تو خوشی کے لیے بنتے، ایک پہلا گھر تھا کہ جو رونے کے لیے بنا، نام ہی بیت الحزن قرار پایا۔ بی بی وہاں گریہ کیا کرتی تھی۔ یقینا آپ کا گریہ اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کا گریہ کس کے لیے تھا؟ یقیناً امت نے اس رہبر کو بھلا دیا۔ آپ کے بابا کی فراق کا غم ایک طرف، اور یقیناً امت کی بے وفائی ایک طرف، آپ کے وجود مقدس سے یا امام زمان، یقیناً آپ کے لیے فقط ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ ظہور کیجئے، دیکھیے کس کس نے آپ کو یاد کیا۔ حل من جزوع فأساعد جزعوا إذ خلاغا، هل قضيت عين فسعدتها عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد السبيل وفتلقى، هل يتصل يومنا بك، هل يتصل يومنا منك بعدة فنهضا، متى نرد مناهلك روية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونرويحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لضاء النصر طرا، أترانا نحف بك وأنت توم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت عداك هوانا وإقابا، وأبرت الأتاة وجهدت الحق وقطعت دابر المتكبرين وأجتثثت أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين۔
جب کوئی نعمت ملتی ہے تو مومن کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکلتا ہے۔ یقیناً ہمیں بہت سی نعمتیں ملی ہیں، لیکن اس وقت یہ تمام نعمتیں جس وجود کے سبب مل رہی ہیں، جب وہ نعمت ہمارے سامنے آئے گی، اب جو زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکلے گا، یقیناً اس کی تاثیر جدا ہے۔ پروردگار، تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد کا، اس جمعے کی بابرکت ساعتوں میں ہمیں یہ توفیق عنایت فرما، ہماری عمر کو اتنا طولانی کر دے کہ وہ امام زمان کے ظہور سے متصل ہو جائے، ہمارے کاموں کو یقیناً شرف قبولیت عنایت فرما کہ یہ امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر سکیں، اور پھر یقیناً ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہی اس انداز سے الحمدللہ رب العالمین کی تکرار کر سکیں۔ اللہم انت کشاف الکرب والبلوا وإلیک نسعد فعندک العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيثا يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وعزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعادا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقته الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك سيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه في البررة وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدهد به الباطل وأدل به الأولياء وأذلل به أعدائك وصل اللهم بيننا وبينهم وصلة وتودى إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذه بحجرتهم ويمكثوا في ذلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاء مستجابا واجعل أرزقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفية وحوائجنا مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم وانظر إلينا نظرة رحيمة
نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا ربيا هنيا ساغيا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بار الہ تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا و مولا پردہ غیب میں پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جن کے سبب یہ دنیا قائم ہے، پروردگار جن کے سبب یہ زمین و آسمان قائم ہے، پروردگار جن کے وجود مقدس کے سبب تو ہم پر یہ نعمتیں دے رہا، پروردگار تجھے واسطہ یقیناً تیری دی ہوئی ہر نعمت ہمارے لیے بہت قوی ہے، لیکن پروردگار جس کے سبب تو یہ نعمتیں دے رہا ہے اگر وہی پردہ غیب ہے، پروردگار رمضان المبارک آیا اور اب چلا گیا، فقط 2 دن باقی ہے، پروردگار خدا معلوم ہم نے رمضان سے وہ استفادہ کیا یا نہیں، پروردگار ہمیں یقین ہے ہمیں کما حقہ رمضان سے استفادہ نہیں کیا، پروردگار تو اپنی توفیق ہمارے شامل حال فرما، یہ جو چند گھڑیاں رمضان المبارک کی رہ گئی ہے اس سے ہمیں بھرپور توفیق اٹھانے کی، بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، یقین ہماری اصل عید تو اسی دن ہوگی کہ جب ہم امام زمانہ کے حضور میں الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، پروردگار ایک بار پروردگار ہماری آنکھوں میں وہ نور عنایت فرما کہ حضرت حجت کے وجود کو درک کرے اور پھر زبان سے جاری کرے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار وارث قرآن کا ظہور فرما، پروردگار محافظ قرآن کا ظہور فرما، پروردگار شریک القرآن کا ظہور فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا قیامت کے دن قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، پروردگار جو مرحوم ہو گئے ہیں انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، پروردگار یقیناً ہم اس عالم میں اس وقت اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن پروردگار بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں یہ رمضان نصیب نہیں ہو سکا، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا تو ان کو وہ اجر عنایت فرما کہ جو ایک مقبول رمضان کا اجر ہوتا ہے، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد کا جتنے لوگ اس وقت اس دعا کو سن رہے ہیں ان کی جملہ حاجات کو برابر فرما، تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے میرے بابا سید آل نبی رضوان